نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے اس آیت سے متعلق کچھ عرض کیا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کی تعداد 1,24,000 ہے، ان تمام انبیاء کرام کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبروں، یا ایھا الرسل، اے نبیوں اور پیغمبروں، سب کے سب، کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو. گویا حکم تو در حقیقت ایک ہی ہے کہ تم طیبات یعنی پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ، اور جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ وہ حلال ہی استعمال کرے، حرام استعمال نہ کرے، تو پھر توفیق ہوتی ہے اللہ کی جانب سے نیک عمل کرنے کی. گویا نیک عمل کی توفیق جو ہوتی ہے عام طور پر وہ حلال کھانے والوں کو ہوتی ہے. شاید میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اکل حلال اور رزق حلال اس قدر اہم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ انبیاء کرام کو حکم دے رہا ہے. حالانکہ انبیاء کرام کے بارے میں ذرا سا شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف توجہ کریں اور استعمال کریں کہ جو ناجائز ہو، حلال نہ ہو. شبہ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ انبیاء کرام تو معصوم ہیں. اول سے آخر تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب معصوم. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر گناہ سے محفوظ رکھا. ان کے بارے میں کون شبہ کر سکتا ہے کہ وہ حلال مال نہیں کھائیں گے، حلال چیز اور طیب چیز استعمال نہیں کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا انداز ہے اور اس کا اسلوب ہے، کہ جب کوئی بہت اہم حکم ہوتا ہے، اہم ہدایت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو یا تم ایسا نہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو وہ حکم دیا جا رہا ہے نبی کے واسطے سے کہ جب ہمارا نبی اس پر عمل کرنے والا ہے تو تمہیں بھی یہی حکم ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو، قرآن کریم کی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین. ایک مثبت حکم ہے، ایک منفی حکم ہے. یا ایھا النبی، اس کے مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ اے ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. انبیاء کرام سے اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈرنے والا پوری مخلوق میں کوئی نہیں.
جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انا اتقاکم للہ و انا اخشاکم للہ و اتقاکم بہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر خوف اور خشیت سب سے زیادہ ہے، وَأَتْقَاكُمْ بِهِ، اور تم میں سب سے زیادہ تقوی ہے میرے اندر۔ آپ کا حال تو یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتق اللہ، اے ہمارے پیغمبر اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ تقوی ایسی اہم چیز ہے کہ ہمارا نبی بھی اس پر عمل کرتا ہے اور تمام امت اس پر عمل کرے۔ آگے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں کی اور منافقوں کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کفار کی جانب سے تکلیفوں میں مبتلا رہے، بات کبھی نہیں مانی، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی بڑی آپ نے مصیبتیں جھیلی، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ کفار کی بات نہ ماننا، منافقوں کی بات نہ ماننا، یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ نے جس قدر تکلیفیں جھیلی ہیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں کافروں کی جانب سے، کسی بھی پیغمبر نے اتنی برداشت نہیں کی۔ حالانکہ مشہور یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی مشقتیں اور ایذائیں مصیبتوں میں پہنچائی ہیں ان کی قوم نے، کہ ایک نسل ختم ہو گئی تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے، پھر دوسری نسل آئی تو اس نے بھی وہی عمل کیا، پھر تیسری نسل آئی تو اس نے بھی یہی عمل کیا، 4-5 نسلوں تک مسلسل تکلیفیں برداشت کرتے رہے ان کی جانب سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہے۔ کافروں کی جانب سے تکلیف پہنچتی، مشقت پہنچتی، اور ادھر سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بندہ تھا اور بڑا شکر گزار تھا۔ جب راحتیں ملتی ہیں اور کچھ فراخی آتی ہے تو ہر ایک شکر ادا کر لیتا ہے، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں اور مشقتیں میں پھنستا ہے اس وقت شکر ادا کرنا بڑے ہی آدمی کا کام ہے۔ ادھر سے اتنی مصیبتیں اور مشقتیں کہ 4-5 نسلوں کی ایذائیں برداشت کرتے رہے۔ کیسی ایذا کہ ادھر یہ کلمہ حق کی آواز بلند کرتے حضرت نوح علیہ السلام، اور ادھر قوم کے اوباش اور بدماش ان کے اوپر پل پڑتے اور مارنا شروع کر دیتے، مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بدماش کہ ہم نے ان کو مار دیا جان سے، حالانکہ یہ بے ہوش ہوتے تھے۔ جب آنکھ کھلتی اور ہوش سنبھلتا ٹھیک ہوتے تو پھر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر پھر وہی بات کہتے، پھر اسی طریقے سے وہ مارتے۔ یہ مسلسل عمل جاری رہا ان کے ساتھ۔ یہ مشقتیں حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، اور 900 یا 950 سال تک وہ انہی مشقتوں میں زندگی گزارتے رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے لیا سب سے اور سب کو غرق کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی مشقتیں پہنچی ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی زیادہ مشقتیں اور ایذائیں برداشت کرنا پڑی۔ ایسی ایذائیں برداشت کی ہیں کہ بڑے بڑے پتا رکھنے والے بھی ان کو برداشت نہ کر سکتے تھے، جو آپ نے ہنسی خوشی اللہ کا شکر ادا کر کے برداشت کی۔ ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ تمام انسانوں میں
چاہے وہ پہلی امتوں کے ہوں یا اس امت کے ہوں. تمام انسانوں میں مرتبہ ہے حضرت صدیق اکبر کا، اور ان کے واقعتاً ان کے حالات اور ان کی قربانیاں ہیں بھی ایسی. اور حضرت صدیق اکبر بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے بہادر تھے. اس کو ہمارے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ بہادری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک شجاعت ہوتی ہے سپاہیوں کی، اور ایک شجاعت ہوتی ہے بادشاہوں کی اور سپہ سالاروں کی. سپاہی کی شجاعت تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان لڑا دے اور پیچھے قدم نہ ہٹائے. لیکن سالاروں کی اور بادشاہوں کی شجاعت یہ ہے کہ وہ ایسا منصوبہ جنگ بنائیں کہ جس سے دشمن بالکل پاش پاش ہو کر رہ جائے. حضرت صدیق اکبر کو شاہانہ شجاعت حاصل تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سپاہیانہ شجاعت حاصل تھی. اس سے آپ کے بہت سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. تو حضرت صدیق اکبر بہت بڑے بہادر تھے اور بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں انہوں نے بھی راہ حق میں قوم کی اور کافروں کی. صرف ایک واقعہ سناتا ہوں ان کا جو سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں یعنی مسجد حرام میں تھے. ایک کافر آیا اور اس نے آپ کی گردن مبارک میں اپنی چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا. صدیق اکبر قریب ہی تھے، بھاگے ہوئے آئے اور اس کو ایک ڈک مار کے تو پیچھے گرا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزاد کرایا. بس پھر کیا تھا حضرت، جتنے بھی کافر وہاں موجود تھے وہ سب صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے. مارنا شروع کیا حتیٰ کہ اتنا مارا کہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ اب یہ زندہ نہ رہ سکیں گے. یہ سب قبیلے کے لوگ اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر صدیق اکبر مر گئے تو ہم اس کا قصاص لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم بدلہ لیں گے اس کا. صدیق اکبر کا حال یہ تھا کہ اگر سر پر ان کے ہاتھ پھیرا جائے تو بال سب ہاتھ میں آ جاتے تھے، اتنا مارا تھا. ایک دن اور ایک رات تک اسی طرح پڑے. آنکھ کھلی، ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ماں بیچاری رو رہی تھی بیٹھی ہوئی. اس نے کہا ایسی حالت میں بھی تم ان کو پوچھتے ہو؟ ماں اس وقت تک مومن نہیں تھی. ایسی حالت میں بھی تم ان کو پوچھ رہے ہو؟ اپنی فکر کرو. کہنے لگے خدا کی قسم مجھے جب تک چین نہیں آئے گا جب تک حضور کی خیریت معلوم نہ ہو جائے. ماں بیچاری آپ جانتے ہیں کیسی ممتا کی ماری ہوئی ہوتی ہے. فوراً اس نے آدمی بھیجا کہ حضور کی خبر لے کر آؤ. آدمی نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں. تو صدیق اکبر کو چین آیا اور یہ کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے سکون نہ ہوگا، لے کر چلو مجھے. میرا مقصود تو یہ تھا کہ اتنی تکلیفیں اٹھائی. یہ بڑے دل گردے والے آدمی کا کام ہے کہ پورا شہر اور تمام قبیلے تکلیفیں پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں اور ان کی ثابت قدمی میں ذرا سی لغزش نہیں آتی. یہ بہادری. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ صدیق اکبر بھی ان تکلیفوں کو برداشت کرنے سے کچھ عاجز نظر آنے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی
کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں اور اپنے رب کی عبادت کروں. آپ نے اجازت دے دی. یہ نبی کی بہادری، وہ امتی کی بہادری. چنانچہ چلے گئے، لیکن پھر واپس بلا لیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ مصیبتیں پہنچی ہیں راہ حق میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ غزوہ احد میں آپ کو جو زخم لگے تھے اور شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو، کیا اس سے بھی زیادہ مصیبت آپ کو کبھی پہنچی ہے؟ فرمایا آپ نے کہ مجھے تمہاری قوم یعنی کافروں کی جانب سے وہ مصیبتیں پہنچی ہیں جو حضرت نوح کو بھی نہیں پہنچی. اور سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب میں تنہا تھا طائف گیا اور وہاں پر میں تبلیغ کے لیے گیا تھا. طائف والوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ طائف والوں نے کیا معاملہ کیا تھا، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ نے ان کے سامنے کلمہ اسلام پیش کیا تو ان کے اوباشوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا اور انکار کر دیا بالکل کہ ہم نہیں اس کو مانیں گے. آپ وہاں سے واپس ہوئے، اتنے پتھر مارے تھے کہ آپ کے بدن مبارک سے خون نکلا اور جوتوں میں جم گیا. اور وہ پتھر مارتے رہے، گالیاں دیتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، بھپتیاں اڑاتے رہے اور اسی طریقے سے ہنسی مذاق کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کو واپس آنا پڑا طائف سے. بڑے مغموم، بڑے ہی متفکر یہ صورتحال پیش آ رہی. مکے والوں نے تو یہ حال کر دیا، اب طائف والوں سے کچھ امید تھی تو انہوں نے بھی جواب دے دیا. اور زخموں کا یہ حال، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ اور کوئی چیز. کسی نے اپنے باغ میں سے انگور بھیج دیے تو آپ نے وہ کھا لیے. فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اسی فکر میں غم زدہ کہ حضرت جبرائیل آئے، فرمایا کہ اوپر کی طرف نظر اٹھاؤ. میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک فرشتہ تھا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ فرشتہ پہاڑوں پر مقرر ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ کی بات مانیں، کیونکہ طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ کی بات کی آپ کی اطاعت کریں. اگر آپ چاہیں تو اس کو حکم دے دیجئے. طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان ہے طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، یہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر پیس دے گا، تمام طائف والے پس جائیں گے. اشارہ کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، رحمت للعالمین ہے کہ نہیں. مجھے تو یہ امید ہے کہ طائف والوں کی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو اللہ کا نام لے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی اور اس کے باوجود کہا جا رہا ہے لا تطع الکافرین والمنافقین، کہ آپ کافروں کی بھی بات کو نہ مانیں اور منافقوں کی بات کو بھی نہ مانیں. کافروں کی بات کا نہ ماننا تو یہ بالکل واضح. منافق جو مدینہ منورہ میں تھے ان کی بات بھی آپ نے کبھی نہیں مانی. مقصود یہی ہے کہ امت کو چاہیے کہ کافروں کی بات نہ مانے اور منافقوں کی بات نہ مانے. امت کو خطاب کیا. آج ہم کافروں کی بات مان رہے ہیں. ذرا